اعوذ باللہ بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زکوٰۃ، اجتماعی طور پر زکوٰۃ کی تقسیم کے فوائد اور اس کی ضرورت و اہمیت۔ زکوٰۃ کی تقسیم میں ایک مسئلہ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ کسی مستحق کو کتنی مقدار میں زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد تو بنیادی ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کرنا یا ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ پہلا مقصد تو وقتی طور پر تھوڑی سی امداد کر کے بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کسی مستحق زکوٰۃ کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اس طرح امداد کی جائے کہ وہ کسب معاش کے قابل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی اسی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ضرورت مند سائل کو جب اتنی امداد مل جائے کہ وہ گزران حاصل کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے تو پھر اہل ثروت کا یہ رویہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضرورت مند کو بھرپور طریقے سے امداد نہیں کرتے، بلکہ ہر سائل اور ضرورت مند کو تھوڑی تھوڑی رقم دے کر انہیں مستقل گداگر بنا دیتے ہیں، جبکہ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کسی سائل کا کاروبار ختم ہو گیا ہے جو پہلے وہ کیا کرتا تھا، کسی کی فصل خراب ہو گئی ہے جس سے اس کے سال بھر کا خرچ پورا ہوتا تھا، کوئی دستکار ہے لیکن وہ آلات اور اوزار یا چھوٹی موٹی مشینری خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جیسے کہ علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے، جیسے بائی پاس آپریشن وغیرہ، تو ایسے لوگوں کے حالات کی تحقیق کر کے ان کی بھرپور امداد کی جائے۔ جس کو کاروباری تجربہ ہے اس کو اس کے کاروبار کی بحالی میں مدد دی جائے۔ کاشتکار اور کسان کے ساتھ اس کو درپیش حالات کے مطابق تعاون کیا جائے، دستکار کو آلات و مشینری خرید کر دی جائے اور خطرناک مریض کے علاج و معالجے کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کی ضرورتیں اس طرح پوری ہو جائیں کہ پھر ان کو مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ تفتیش و تحقیق ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم اجتماعی طور پر ہو تو تفتیش اور تحقیق کا کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے زکوٰۃ کا ایک مصرف زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھی قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے اور اسے تقسیم کرنے کے لیے جو ادارہ بنے گا اس میں جتنے افراد کام کرنے والے ہوں گے ان سب کے اخراجات وصول شدہ زکوٰۃ سے ادا کرنے جائز ہیں۔ جب یہ سہولت موجود ہے تو حکومت بھی کسی اضافی خرچ کے بغیر زکوٰۃ کی وصولی، اس کا حساب کتاب رکھنے، اس کی تقسیم اور تفتیش و تحقیق وغیرہ امور کے لیے ضروری افراد کو مقرر کر سکتی ہے اور انہیں زکوٰۃ کی مد سے تنخواہیں وغیرہ دے سکتی ہے، اور موجودہ حکومت یہ کام نہیں کر رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا استحقاق بن گیا ہے اور صوبے بھی اس میں چندہ اہمیت نہیں لیتے، تو لہٰذا اب مذہبی جماعتیں اور دینی ادارے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کام حکومت کرے تو یقیناً گداگری کی لعنت کے خاتمے میں یہ بھی ایک ادارے جو ہے وہ نہایت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں اور معاشرے کے سفید پوش ضرورت مندوں کی آبرومندانہ کفالت اور تعاون کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے۔ خاوند اور زیر پرورش یتیموں پر خرچ کرنا۔ عورت اور اپنے بچوں کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے، جیسے والدین کی خدمت اولاد کی ذمہ داری ہے، اس لیے ایک مرد زکوٰۃ کی رقم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر سکتا ہے، نہ اپنے والدین پر۔ البتہ عورت اگر مالدار ہو اور خاوند غریب تو وہ اپنی زکوٰۃ اپنے خاوند کو دے سکتی ہے۔ اس طرح زیر پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم کا خرچ کرنا جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنے خاوند عبداللہ پر اور اپنے زیر کفالت یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقے کی ترغیب دی تو انہوں نے اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میں تم پر اور اپنے زیر پرورش یتیم بچوں پر جو زکوٰۃ کی رقم خرچ کرتی ہوں وہ ٹھیک ہے، ان پر خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تم خود ہی جا کر پوچھو۔ غالباً شرم کی وجہ سے انہوں نے یہ خود پوچھنا پسند نہیں کیا، چنانچہ وہ خود گئیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوچھوایا کہ اگر میں اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند پر اور اپنے زیر پرورش یتیم بچوں پر خرچ کروں تو کیا وہ میری طرف سے ادا ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کو جا کر بتلا دو، ہاں اس طرح زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی بلکہ اسے دوگنا اجر ملے گا، ایک حق قرابت کی ادائیگی کا اور دوسرا صدقے کا۔